السلام علیکم۔ میں محمد شعیب KPPSC ویڈیو سیریز میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ بعض کینڈیڈیٹ نے اس طرح کہا کہ سر ہم مسلسل محنت تو کرتے ہیں لیکن ناکامی ہمیں ہوتی ہے مختلف ٹیسٹ میں، انٹرویوز وغیرہ میں۔ ان ناکامیوں کے پیچھے بہت سی وجوہات ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں مسلسل ناکامی کیوں ہوتی ہے؟ اس کے پیچھے ایسے کیا اسباب ہے، کیا ریزنز ہے کہ ہم مسلسل ناکام ہوتے ہیں؟ تو بہت سے ریزن ہو سکتے ہیں۔ اس میں سے مین جو ریزنز ہو سکتی ہے، ایک اہم ریزن وہ چند ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے ناکامیوں سے سیکھتے نہیں ہیں۔ ہم اپنے ناکامیوں یعنی اپنے ریزلٹس کی انالیسز نہیں کرتے، اس کو دیکھتے نہیں ہیں۔ ہم اپنے ویک پوائنٹس کو انالائز نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر ایک کینڈیڈیٹ ہے، اس نے ٹیسٹ کوالیفائی کیا لیکن انٹرویو میں اسے ناکامی ہوئی۔ اب انٹرویو میں اسے ناکامی ہوئی تو اس نے اپنے رزلٹ کو انالائز نہیں کیا، اس نے اپنے ویک پوائنٹس کو دیکھا نہیں کہ ایسے میرے کیا وہ جو ویک ایریاز ہے کہ جو میری ناکامی کا سبب بنی۔ مثال کے طور پر ایک کینڈیڈیٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ سر اس طرح میں نے لیکچرر کا ٹیسٹ کوالیفائی کیا، اس طرح اس سے پہلے بھی کئی بار کوالیفائی کیا ہے، لیکن مجھے انٹرویو میں ناکامی ہوتی ہے۔ تو انٹرویو میں بھی جب اسے پوچھا جاتا ہے کہ ایسے کون سے کویسچنز ہوتے ہیں جس کا آپ جواب نہیں دے پاتے، تو مثال کے طور پر کینڈیڈیٹ کہتا ہے کہ اس طرح جب انٹرویو میں مجھ سے جنرل نالج ریلیٹڈ کویسچن کیا جاتے ہیں تو میں اس کا آنسر نہیں دے پاتا، یا وہ کہتا ہے کہ مجھ سے انٹرویو کے دوران میں تھوڑا ہائپر ہو جاتا ہوں، سٹریس لے لیتا ہوں، کانفیڈنس لیول میرا ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ اس کی دو ویک پوائنٹس ہے۔ اب یہی کینڈیڈیٹ اگر ان دو ویک پوائنٹس کو انالائز کر لے، وہ دیکھ کے اس کو سمجھے کہ یہ ہاؤ ٹو اوورکم مائی دیز ویکنیس، اب میں ان ویکنیس کو کس طرح اپنی اسٹرینتھ بناؤں۔ وہ اس کو چاہیے کہ وہ جنرل نالج ریلیٹڈ، کرنٹ افیئر یا پاکستان ریلیٹڈ جو اس کے ڈسٹرکٹ لیول پروفائل ہے، اس کی زیادہ سے زیادہ اسٹڈی کر لے۔ اس کی اسٹرینتھ یہ ہے کہ وہ ٹیسٹ کوالیفائی کر لیتا ہے، انٹرویو میں کنٹینٹ ریلیٹڈ کویسچنز کے آنسر بھی دے دیتا ہے، لیکن جنرل نالج یا اس کا جو کانفیڈنٹ لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے وہ جب کسی کویسچن کا آنسر نہیں دے پاتا تو اس کی کانفیڈنس لیول ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ تو یہ ٹو ریزنز اس کے سامنے آ گئے۔ اب یہ کینڈیڈیٹ اگر اس پر محنت کرے تو میں بھی انشاءاللہ ان فیوچر وہ انٹرویو کو پاس کر سکتا ہے، وہ کوالیفائی کر سکتا ہے اور وہ اس پوسٹ میں سلیکٹ ہو سکتا ہے۔ تو فرسٹ ریزن یہ ہے کہ ہم اپنی ناکامیوں جو ہماری رزلٹ ہے اس کی انالیسس کر لیں۔ مثال کے طور پر ایک اسٹوڈنٹ ہے، ایک کینڈیڈیٹ ہے، اس نے PTC CT یا جو بھی DM ہے، PETs یا SST ٹیسٹ ہے، وہ ٹیسٹ دے دیتا ہے، لیکن اب یہ اس کے رزلٹ بھی آ جاتے ہیں اور اس رزلٹ میں وہ مثال کے طور پر اس کے مارکس کم آتے ہیں اور وہ کوالیفائی نہیں کر پاتا، تو باقاعدہ ٹیسٹ کے بعد ان کو ایک کاربن پیپر جیسے دیا جاتا ہے، اس پر آپ کے جو آنسر کیز ہوتے ہیں وہ اس کو آپ نے ہائی لائٹ کیا ہوتا ہے، تو ان آنسر کیز سے باقاعدہ پتہ چلتا ہے کہ میرا انگلش کا پورشن ویک ہے، یا جنرل نالج ریلیٹڈ میرا ویک ہے، یا سائنس ریلیٹڈ پورشن میرا ویک ہے۔ تو ان ویکنیس کو اگر وہ انالیسس کر لے، اس کی ایک لسٹ بنا لے اور اسی ایریاز پر وہ آئندہ کے لیے محنت کرے اور محنت کرے، تو ہو سکتا ہے کہ ان فیوچر وہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ آپ نے پریشان نہیں ہونا، بلکہ اپنے ان ناکامیوں کو جو ہے اپنی کامیابی کا سبب بنانا ہے۔ سیکنڈلی، ہماری ناکامی کی جو وجہ بن جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب پوسٹ ایڈورٹائز ہو جاتے ہیں، جب اشتہارات ایڈورٹائز ہو جاتے ہیں کسی پوسٹ کے لیے، تو ہم اسٹڈی شروع کر لیتے ہیں، شب و روز محنت شروع کر لیتے ہیں، لیکن جب ہمیں ناکامی ہوتی ہے تو پھر ہم اس محنت کو چھوڑ دیتے ہیں، اس ایک تسلسل جو ہوتا ہے وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، تو ایک گیپ رہ جاتا ہے، کنسسٹنسی نہیں ہوتی ہماری محنت میں بھی ان فیوچر وہ کچھ مہینے بعد دوبارہ وہ پوسٹ ایڈورٹائز ہو سکتے ہیں، سال بعد ایڈورٹائز ہو سکتے ہیں، جس طرح جو ہے ڈسٹرکٹ لیول ایجوکیشن کے جتنے پوسٹ ہوتے ہیں، PET CT DMs وغیرہ سے SSTs، یا اسی طرح جو لیکچرر کے پوسٹ ہے وہ ایڈورٹائز ہوتے رہتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنی ان محنت کو جاری رکھ کے مسلسل کنسسٹنٹ
کنسسٹنٹلی ان کو جاری رکھے تو آپ کے کامیابی کے چانسز بڑھ سکتے ہیں۔ بہت سے کینڈیڈیٹ کو میں نے اس طرح دیکھا ہے کہ وہ محنت کو چھوڑ دیتے ہیں، اسے ناکامی ہوتی ہے، وہ حوصلہ ہار دیتے ہیں اور محنت چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ اسے چاہیے کہ وہ اپنے اس محنت کو جاری رکھے۔ مثال کے طور پر اس نے 80% سٹڈی تو کی ہے، اب مزید اسے 20% سٹڈی کی ضرورت ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ دوبارہ 1 سے شروع کرے گا اور پھر اس کی محنت کی گراف بڑھے گی، تو اسی طرح اس نے تو ابھی 80% سٹڈی کی ہے، 20% کی ضرورت ہے، تو ان فیوچر وہ 20% کی سٹڈی جاری رکھے اور اس طرح 100% وہ بڑھ سکتا ہے، اس کی کامیابی کے جو ریزنز ہے وہ کامیابی کے وجوہات بن سکتی ہے۔ اور تیسری جو ہماری بڑی جو مسلسل ہماری ناکامی کی وجہ بنتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی سے گائیڈنس نہیں لیتے، کسی ایکسپرٹ سے گائیڈنس نہیں لیتے اس فیلڈ کے ریلیٹڈ، اور ہم محنت تو کرتے ہیں، شب و روز محنت کرتے، لیکن ہماری سٹڈی سمارٹ سٹڈی نہیں ہوتی، اس جاب کے ریلیٹڈ جو اسپیسیفک کنٹینٹس ہوتا ہے ہم اس کی سٹڈی نہیں کر پاتے، اور ہمیں پراپر گائیڈنس نہیں ہوتی۔ جب گائیڈنس نہیں ہوتی تو ہم محنت تو کرتے ہیں، شب و روز محنت کرتے ہیں، لیکن اس کی ایک پراپر لائن کو ہم اس کو جو ہے اچیو نہیں کر پاتے، ایک مین آبجیکٹیوز جو ہے اس کو حاصل نہیں کر پاتے۔ تو گائیڈنس از ویری نیسیسری۔ آپ باقاعدہ کسی ایکسپرٹ سے، آیا وہ آپ کے کوئی پروفیسر ہو، لیکچرر ہو، یا کوئی اکیڈمیز ہے، اس طرح کاؤنسلنگ، اس طرح یہ ویڈیوز بھی ہے، تو آپ باقاعدہ کسی ایکسپرٹ سے گائیڈنس لیں، اس کی رہنمائی میں اگر آپ محنت کریں گے، اور بہتر تو یہ ہوگا کہ مثال کے طور پر آپ لیکچرر پوسٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کسی لیکچرر سے گائیڈنس لیں۔ اگر آپ ایس ایس ٹی پوسٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو جو آلریڈی اس فیلڈ پر ہے ایس ایس ٹی، تو آپ ان ایس ایس ٹیز سے گائیڈنس لیں۔ اگر اسی طرح ایک پی ایچ ڈی ٹیچر ہے، آپ ولنگ ہے پی ایچ ڈی ٹیسٹ کے لیے، تو آپ جو شخص پی ایچ ڈی پر آلریڈی ہے اس سیٹ پر، تو باقاعدہ اس سے آپ گائیڈنس لے سکتے ہیں۔ جو اسپیسیفک جو فیلڈ ہوتا ہے اس پر جو بندہ کام کر رہا ہوتا ہے، تو باقاعدہ آپ ان سے گائیڈنس لیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ تو یہ ایک تیسری وجہ ہے ہماری ناکامی کی کہ ہم پراپر گائیڈنس کسی سے نہیں لیتے۔ اس لیے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی ان ناکامیوں سے سیکھیں، اپنے جو ویکس ایریا ہے اس کی انالیسس کر لے۔ جس طرح کے انالیسس ہے سوٹ انالیسس، وہ تو ہم پڑھ لیتے ہیں، مینجمنٹ کے کورسز میں بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کو اپنے اوپر اپلائی نہیں کرتے، اپنی اسٹرینتھس کو نہیں دیکھتے، اپنے ویکنیس کو نہیں دیکھتے، جو ہمارے لیے تھریٹس ہوتے ہیں، اپورچونیٹیز ہے، اس کو ہم نہیں دیکھ پاتے، جس کی وجہ سے ہم مسلسل ناکام رہتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ ہم بار بار ناکامی کا ہمیں سامنا کرنا پڑے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ویکس ایریاز کی انالیسس کر لیں اور باقاعدہ ان ویکس ایریاز پر کام کر لیں، تو انشاءاللہ ان فیوچر ہماری کامیابی کے چانسز بڑھ سکتے ہیں۔ میری کوشش ہے کہ اس چینل پر میں ایسے ویڈیوز اپلوڈ کروں کہ جو آپ کے لیے کامیابی کا باعث بن سکے۔ کائنڈلی اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ کے ذریعے پوچھا کرے، جو آپ کے مائنڈ میں کوئی کویسچن ہو، انشاءاللہ اس میں کوشش کروں گا کہ اس پر باقاعدہ ایک ویڈیو بناتا رہوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہم ویڈیو جو ابھی میں انشاءاللہ کل ہی اپلوڈ کر لوں گا، وہ جو ہیڈ ماسٹر کے انٹرویوز ہے یا ٹیسٹ ہے، اس کے لیے جو کنسرن سلیبس ہے اس پر انشاءاللہ ویڈیو بنائیے، انشاءاللہ کل اسے میں اپلوڈ کر لوں گا۔ اور آپ سے ایک بار پھر ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں، کمنٹ کے ذریعے لازمی پوچھا کریں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو کمنٹ کے ذریعے جتنی میری ایکسپرٹیز ہے اس کے مطابق آپ کو جواب دے سکوں۔ تھینک یو۔